بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کہا اسباب علم تین ہیں: حواس، خبر صادق اور عقل۔ خبر صادق میں خبر متواتر، خبر رسول کو شامل کیا۔ تین معنی تو کہا کہ یہ آپ کا کہنا کہ اسباب علم تین ہی ہے، صحیح نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ ایک اور ہے جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ کہا کیا؟ الہام۔ الہام کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا اسباب علم کو تین ہی میں منحصر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ گفتگو یہ ہے کہ اسباب سے مراد وہ اسباب ہے جو عام مخلوق کے لیے علم کا سبب ہو۔ کس کے لیے؟ اور الہام جو ہے اس سے علم تو حاصل ہوتا ہے مگر یہ عام مخلوق کے لیے سبب نہیں ہے۔ الہام کبھی ہوا تھا؟ کبھی کسی چیز کا الہام ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ تو اگر عام مخلوق کے لیے ہوتا تو آپ لوگوں کو کبھی نہ کبھی الہام ہوتا نا۔ کبھی الہام کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ عام مخلوق کے لیے الہام سبب نہیں ہے۔ سبب تو ہے، خود نبی اکرم نے فرمایا الہمنی ربی، میرے رب نے مجھے الہام کیا۔ اور بہت سارے بزرگوں سے بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ انہیں الہامی طور پر باتیں معلوم ہوئی۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے ایک کتاب لکھی تھی حرم شریف میں جا کے، تو وہاں کے علماء نے اس کتاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ الہامی کتاب ہے۔ کیا کہا تھا؟ اس کے دلائل ایسے انہوں نے پیش کیے تھے۔ غالباً حاجیوں پر ٹیکس نہ کیا لگا دیا تھا اس مسئلے میں۔ میں نے وہ کتاب ابھی پڑھی نہیں ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب یوم مفتی اعظم ہند کے موقع پہ جامعہ شفیہ میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا۔ بہرحال الہام بزرگوں کو بھی ہوتا ہے لیکن عام لوگوں کو یہاں جو گفتگو چل رہی ہے نا، ان اسباب کی جو عام مخلوق کے لیے علم کا سبب ہو، ان کی گفتگو چل رہی ہے، اور الہام ان میں سے ہے نہیں، لہٰذا انحصار پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب الہام کہتے کس کو ہیں؟ الہام کہتے ہیں من جانب اللہ، بطور فیضان کے کسی چیز کا علم آپ کے دل میں آٹومیٹکلی آ جائے، دل میں اللہ کی طرف سے کوئی سی چیز کا علم ڈال دیا جائے، اسی کو کہتے ہیں الہام۔ دیکھو، والالہام المفسر بإلقاء معانی فی القلب بطریق الفیض۔ الہام جس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ معنی کا القاء ہو جانا دل میں فیض کے طریقے پر، معنی کا دل میں القاء ہو جانا، دل میں اتر جانا فیض کے طریقے پر، اس کو کہتے ہیں الہام۔ لیسا من اسباب المعرفت بصحت الشیء، وہ شے کی صحت کے معرفت کے اسباب میں سے نہیں ہے، عند اہل الحق، اہل حق کے نزدیک۔ اہل حق سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہی اہل حق ہے۔ لہذا جب اہل حق کے نزدیک اسباب میں سے ہے یہ نہیں، اسباب میں سے نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ عام مخلوق کے لیے اسباب نہیں ہے، ورنہ سبب تو ہے یہ۔ تو جب عام مخلوق کے لیے اسباب نہیں ہے، لہذا اس کے ذریعے یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے کہ اسباب تین ہی میں جو منحصر مانتے ہیں وہ انحصار صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض صحیح کہ حتیٰ یرد بہ الاعتراض علی حصر الاسباب فی الثلاثہ، کہ اعتراض وارد ہو اس کے ذریعے اسباب کے تین میں منحصر ہونے پر۔ جب یہ عام مخلوق کے لیے اسباب علم میں سے ہے یہ نہیں ہے تو ان کے ذریعے انحصار پر اعتراض نہیں پڑتا۔ اب سنیے، لیسا من اسباب المعرفت کہہ رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے اسباب علم کی، تو نفی کر رہے ہیں اسباب معرفت کی۔ کس کی کر رہے ہیں؟
تو یہاں معرفت کا لفظ کیوں لائے؟ کہنا چاہیے تھا لیسا من اسباب العلم، یہ نہ کہنا چاہیے تھا، یہ معرفت کا لفظ یہاں کیوں لائے؟ سوال سمجھ میں آیا نا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف یہاں معرفت کا لفظ لا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معرفت اور علم میں ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، معرفت اسی کو کہتے ہیں جس کو علم کہتے ہیں، علم جس کو کہتے ہیں اسی کو معرفت کہتے ہیں، ہمارے یہاں فرق نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ مرکبات کا جو ادراک ہوتا ہے، مرکبات کی جو جانکاری ہوتی ہے، کلیات کی جو جانکاری ہوتی ہے اس کو علم کہتے ہیں، اور وسائط یعنی بسیط اور جزیات کی جو جانکاری ہوتی ہے اس کو معرفت کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے، کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے کہ کلیات کی جانکاری، مرکبات کی جانکاری کو علم کہیں گے، جزیات اور بسائط کی جانکاری کو معرفت کہیں گے۔ تو مصنف یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ سب فرق نہیں مانتے ہیں، جو علم ہے وہی معرفت ہے، جو معرفت ہے وہ علم ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں علم لے کے آ جاتے ہیں، کہیں معرفت لے کے آ جاتے ہیں، چونکہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ یہی بتانے کے لیے انہوں نے معرفت لانا کیا چاہیے تھا؟ علم لاتا یہ تنبیہ نہیں ہو پاتی، تو معرفت لا کے یہی تنبیہ کیا کہ ہمارے یہاں علم معرفت دونوں ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ دیکھ وَكَانَ الْأَوْلَىٰ يَقُولَ، بہتر یہ کہنا تھا لیسا من اسباب العلم بالشیء، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن اسباب علم کے بجائے اسباب معرفت کر دیا انہوں نے۔ کیوں کیا کہ الا انہ حاول التنبیہ، مگر یہ کہ مصنف نے چاہا تنبیہ کرنا، کس بات پر؟ علی، اس بات پر کہ ان مرادنا بالعلم والمعرفت واحد، کہ ہماری مراد علم و معرفت سے ایک ہے، یعنی ہم علم اور معرفت میں فرق نہیں کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ انہیں فرق کیا ہے کہ مرکبات اور کلیات کی جانکاری کو علم کہیں گے، جزیات اور بسائط کی جانکاری کو معرفت کہیں گے۔ ایسا فرق کیا؟ ہم ایسا فرق لا، ایسا نہیں، کم اصطلح علیہ البعض، جیسا کہ بعض لوگوں نے اصطلاح کر لیا، من تخصیص العلم بالمرکبات بالکلیات، علم کو مرکبات یا کلیات کے ساتھ خاص کرنے کی، اور معرفت کو بسائط اور جزیات کے ساتھ خاص کرنے کی، جو کچھ لوگوں نے اصطلاح بنایا کہ ویسا ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اسی پر تنبیہ کرنے کے لیے معرفت کا لفظ لایا۔ یہ بے صحت الشیء کیوں لایا ہے؟ ہونا تو خالی اتنا چاہیے تھا نا، لیسا من اسباب المعرفت بالشیء، یعنی الہام شے کی معرفت کے اسباب میں سے نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ شے کی صحت کی معرفت، کا صحت کا لفظ کائے کو لایا یہاں؟ تو اگر وہ ایسے ہی آ گیا، ایسے ہی، ہاں کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ دیکھو الا ان تخصیص الصحت بذکر، مگر یہاں صحت، لفظ صحت کے ذکر کو خاص طور پر لانا کہ مما لا وجہ لہو، جس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اب وہی بتا رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ الہام اسباب علم میں سے نہیں ہے، تو کیا الہام سے علم نہیں ہوتا ہے؟ بالکل علم تو ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ تو کہہ رہا کہ مراد یہ ہے کہ عام مخلوق کے لیے اسباب میں سے نہیں ہے، کہہ رہا ثم الظاہر، پھر ظاہر یہ ہے کہ انہ ارادہ، مصنف کی مراد یہ ہے کہ ان الالہام لیسا سببا یحصل بہ العلم لعامۃ الخلق، کہ مراد یہ ہے کہ الہام سبب ہیں، مطلقاً سبب ہونے کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ سبب ہیں، مگر عام مخلوق کے علم کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ پھر ظاہر یہ ہے کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ الہام ایسا سبب نہیں ہے جس سے عام مخلوق کو علم حاصل ہو اور غیر پر الزام عائد کرنے کی صلاحیت رکھے، یہ مراد ہے، مطلق سبب ہونے کا انکار نہیں ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ اگر مطلق انکار کرے تو یہ کیسے درست ہوگی، جبکہ حدیث میں آیا ہے وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ، ورنہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ کبھی کبھار اس سے علم حاصل ہوتا ہے، لہذا مطلقاً سبب ہونے کا انکار نہیں ہے، مطلقاً سبب ہونے کا، عام مخلوق کے لیے سبب علم ہونے کا انکار ہے۔ کہہ رہے وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ، ورنہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ کبھی کبھار الہام کے ذریعے علم تو حاصل ہوتا ہے۔ وَقَدْ وَرَدَ الْقَوْلُ بِهِ فِي الْخَبَرِ، اور اس سلسلے میں حدیث میں سرکار کا فرمان آیا ہوا، جیسے الہمنی ربی، میرے رب نے مجھے الہام کیا۔ وحکیہ عن کثیر من السلف،
بہت سارے بزرگوں سے بھی ایسی حکایت آئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ الہام عام مخلوق کے لیے اسباب علم میں سے نہیں ہے۔ یہاں معرفت کا لفظ لایا ہے، علم کا لفظ لانا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم اور معرفت ہمارے نزدیک دونوں ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے الگ الگ کہا، مرکبات یا کلیات کی جانکاری کو علم بنایا اور بسائط یا جزیات کی جانکاری کو معرفت قرار دیا، جو یہ اصطلاح بنایا وہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا کہ بھائی خبر واحد سے تو بھی علم ہوتا ہے، خبر تو اس کو کیوں نہیں سبب میں ڈال رہے ہیں آپ؟ تقلید سے بھی تو تقلید مجتہد سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، تقلید ہاں، مجتہد کی تقلید کرے گا تو پتہ چلے گا فقہ کس کو کہتے ہیں، بے تقلید کے پتہ۔ اب یہ احمق لوگوں کو دیکھو نا، وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ نور الانوار میں رسول پاک کی گستاخی موجود ہے۔ بے احمق کہیں کہ کون سی گستاخی ہے، ذکر کرنا چاہیے تھا، کس جگہ گستاخی ہے؟ ایسے لکھ دیا کمنٹ میں کہ نور الانوار پڑھا تو اس میں تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ سنیوں سے زیادہ مؤدب کوئی جماعت ہے دنیا میں؟ وہ جماعتیں کہہ رہی ہے کہ اس میں گستاخی ہے جن کی کتابوں میں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں بھری پڑی ہے۔ کیا ہے تقویۃ الایمان میں، جس میں اللہ کے نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل اور کیا کیا بتایا ان لوگوں نے۔ تو جو لوگ شان رسالت میں گستاخی کر 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 کے کتابیں بھر دی اور ان کی ماننے والے انہی کتابوں کو تجدیدی کارنامے انجام دے رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نور الانوار میں شان رسالت میں گستاخی کی گئی ہے۔ کہاں گستاخی ہے؟ نشاندہی کرو۔ ایسے اول فول کر کے کسی پر الزام لگا دینا ذرا سا بھی خوف آخرت انہیں نہیں ہے۔ دیکھو، تو تقلید مجتہد سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، تقلید مجتہد سے بھی علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ حکم کیوں آیا، یہ حکم کیوں نہیں آیا، یہ سب فقہ پڑھے گا تو باریکیاں سمجھ میں آئے گی مجتہدین کی تقلید کرنے سے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خبر واحد سے بھی تو علم ہوتا ہے، تقلید سے بھی علم ہوتا ہے، تو آپ نے تین کیسے کہا؟ تین؟ تو جواب سنو کہ خبر واحد سے علم ہوتا ہے، تقلید سے بھی ہوتا ہے، مگر وہ علم نہیں ہوتا ہے جس علم کو متکلمین علم کہتے ہیں۔ متکلمین جس علم کو علم کہتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا۔ خبر واحد سے علم ہوتا ہے، علم اعتقادی بھی ہو جاتا ہے، مگر ایسا علم نہیں ہوتا جو تشکیک مشکک سے جس کا یقین زائل نہ ہو، ایسا یقین نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ ہوتا ہے مگر اس طرح کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو یقین ہوتا ہے اس یقین کے زوال کا احتمال باقی رہتا ہے تشکیک مشکک سے یا کسی اور وجہ سے۔ اس لیے ان کو اسباب علم میں نہیں مانا کہ اس سے علم تو ہوتا ہے مگر وہ علم نہیں ہوتا جس کو متکلمین علم کہتے ہیں۔ لہٰذا ان کے ذریعے بھی اعتراض صحیح کہ اما خبر الواحد، رہی خبر واحد عدل کی، یعنی واحد عادل کی خبر، اور مجتہد تقلید سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ مجتہد کی تقلید، تو فقط یفیدان الظن، تو یہ دونوں واحد عدل کی خبر اور مجتہد کی تقلید یہ دونوں ظن کا افادہ کرتے ہیں اور ایسے اعتقاد کا افادہ کرتے ہیں جو جازم تو ہوتے ہیں مگر الذی یقبل الزوال، جو یقین زوال کو قبول کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور متکلمین علم اس کو کہتے ہیں جس میں یقین کے زوال کا احتمال ہی نہ ہو، سرے سے، ہاں، نہ احتمال عن دلیل ہو نہ احتمال بلا دلیل ہو۔
گویا کہ انہوں نے یہ کہا فَكَأَنَّهُ ارادہ، گویا کہ مصنف کی مراد یہ ہے علم سے کہ ما لا يشملها ہما، جو ان دونوں کو شامل نہ ہو۔ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِحَصْرِ الْأَسْبَابِ فِي الثَّلَاثِ، ورنہ پھر اسباب کو 3 میں منحصر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، پہلا سوال تھا کہ اسباب علم 3 شمار کرنا صحیح نہیں ہے، الہام بھی تو ہے، تو جواب دیا کہ الہام سبب تو ہے مگر عام مخلوق کے لیے سبب نہیں ہے، اور ہماری گفتگو ان اسباب کی ہے جو عام مخلوق کے علم کے لیے سبب ہے۔ تو اچھا ٹھیک ہے، لیکن خبر واحد، تقلید، ان کے ذریعے بھی تو علم ہوتا ہے، ان کو کیوں نہیں سبب مانا، 3 کیسے ہو گئی؟ تو کرا دیکھو، ان کے ذریعے علم تو ہوتا ہے مگر وہ علم نہیں ہوتا جو متکلمین کے یہاں علم ہے۔ متکلمین کا علم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا یقینی علم جس میں یقین کے زوال کا احتمال نہ ہو۔ اور خبر واحد اور تقلید سے علم تو ہوتا ہے مگر اس میں یقین کے زوال کا احتمال باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کو شامل نہیں کیا۔ سبب ہے یہ مگر اس علم کے لیے سبب نہیں ہے جو علم متکلمین کے یہاں علم کہلاتا ہے، بس۔